बात करते हैं बायोलॉजिकल मास्टर क्लास। 309 साल तक वो 7 नौजवान, वो औलिया अल्लाह, वो सोते रहे। अब देखिए, ये अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के वली करामत उनसे होती है और अल्लाह मुझे फरमाता है, और ये करामत और मुझे ये एक ऐसा एक्ट होता है जो इंसान के दिमाग में नहीं आता, अकल से मावरा होता है। बट दिस इज ए बायोलॉजिकल मास्टर क्लास, क्योंकि कुरान पाक की कुछ आयात में वाज़ेह तौर पे ऐसी इंडिकेशंस हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा कि इतने अरसे तक कोई अगर सोया रहे तो फिर उसकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। देखिए, नंबर 1, वो नौजवान थे। यूथ की ग्रूमिंग के लिए आज जेन जी के लिए कितना बड़ा सबक है कि हमने हक का साथ देना है, बातिल को छोड़ देना है, चाहे वहां से हिजरत करनी पड़े। और फिर एक बड़ी जबरदस्त आयत मुबारका, वी स्ट्रक ओवर देयर ईयर्स, हमने उस गार में उनके कानों पर कई बरस तक थपका, यानी उन लोगों की जो हेयरिंग थी, ये मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है सूरह कहफ की, उनकी हेयरिंग को, उनके कानों को बंद कर दिया गया था ताकि कोई आवाज ना जाए। बात यह है कि इंसान के जिस्म में 78 ऑर्गन्स होते हैं, 78 आज़ा हैं। सिर्फ असहाबे कहफ के हवाले से एक उज़्व यानी कान की ही बात क्यों की जा रही है? बिकॉज दिस इज द बेसिक प्राइमरी सर्वेलेंस सिस्टम। इंसान के कान ये पहला सर्वेलेंस सिस्टम होता है। आप सो जाते हैं, कान तो नहीं सोते। इनपुट 2 तरीके से जिस्म में जाता है, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं। आंखें तो सो गई, ब्रेन प्रोटेक्ट्स द स्लीप बट इट नेवर इग्नोर्स इंपॉर्टेंट सिग्नल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दिमाग आपका सोने की हिफाजत तो कर रहा है कि बंदा उठ ना जाए, लेकिन जो सिग्नल्स एनवायरनमेंट के आ रहे हैं उसको इग्नोर नहीं करता। नंबर 1, ईयर्स नेवर स्विच ऑफ। Sound passes through the auditory pathway, but there is no conscious processing. कान स्विच ऑफ नहीं होते, कोई बटन नहीं है, और जो आवाज है वो इस ऑडिटरी पाथवे, जो रास्ता है जहां से आवाज गुजरती है, वहां से आवाज गुजरती भी है, लेकिन दिमाग उसके ऊपर कोई कॉन्शियस प्रोसेसिंग नहीं करता, उसको इंटरप्रेट नहीं करता। हाँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस आएगी तो अब उसको वो देखेगा। अगर आप सोए हुए हैं, आपका नाम लिया जाए, आपके बच्चे का नाम लिया जाए, तो आप नहीं उठेंगे क्योंकि उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। लेकिन धम करके कोई चीज गिर जाए, कोई धमाका हो जाए, अब आप फौरन उठ जाएंगे कि खतरा है, अब दिमाग आपको सोने नहीं देगा। तो ये कान जागने के गेट्स हैं। आंखें भी तब खुलेंगी जब कान से कोई बड़ी आवाज अंदर जाएगी। अब 3 सदियों तक उन्होंने सोना है जो अल्लाह ताला ने उनका मुकद्दर फरमाया। अब एक आम इंसान की अगर बात की जाए कि वो बड़ी देर तक लेटा रहे, बिल्कुल मूव ना करे, तो क्या होता है? मसल स्पैज्म हो जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, और फिर बहुत कुछ बुरा होता है। बेड सोर्स हो जाते हैं, जिस्म पे बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा जिनके घर के बड़ी उम्र के अफराद बेड रिडन हो जाते हैं, तो ऐसी बातें होती हैं। और ये एकदम नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म शट डाउन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि हम उनको करवट देते हैं दाएं बाएं, ताकि इस किस्म की कोई एनोमली वहां अकर ना करे। सो दैट वाज ए कंप्लीट फिजियोथेरेपी सेशन गोइंग ऑन। और फिर एक और आयत बड़ी जबरदस्त, फरमाया सूरज को देखो, जब वो निकलता है उनके राइट हैंड से गुजर जाता है, और जब डूबता है उनके लेफ्ट हैंड से गुजर जाता है। अब यहाँ पे कितना जबरदस्त एक मेडिकल सीक्रेट बताया जा रहा है कि एक इंसान, आम इंसान जो होते हैं, अगर उन्हें सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं मिल रही तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर उन्हें बहुत ज्यादा सन का एक्सपोजर मिल रहा है तो जाहिर बात है उनके जिस्मों को नुकसान होगा। तो वो लोग वहां लेटे हैं, और जब लेटे हैं तो फिर सूरज दाएं बाएं से होकर जा रहा है, डायरेक्ट एक्सपोजर भी नहीं आ रहा, लेकिन सूरज की वो जो इंपॉर्टेंस है वो भी कायम है। और फिर कुरान मजीद में आया, वो गार में खुले मैदान में पड़े हैं। HVAC का आपने पढ़ा है, सर्च कीजिए, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, यानी ये हवा का गुजर आना जाना, ये इंतहाई अहम है इंसान के जिंदा रहने के लिए। और वो जो वहां पर सोए हुए हैं उनके लिए इस चीज का भी ख्याल रखा जा रहा है। सो एवरी सेटअप वाज देयर विद 100% एक्यूरेसी। और अब आइए दोबारा सूरह कहफ और दज्जाल। दज्जाली पैटर्न क्या है कि दज्जाल कहेगा, मेरी बात मान लोगे, मेरे कहने पर चलोगे, मैं तुम्हें ऐशो इशरत दूंगा, खूब दौलत की फरावानी हो जाएगी, दुनिया में तुम ऐश के साथ रहोगे। जो उसकी बात मान लेगा, वाकई उसके जानवर बहुत ज्यादा गोश्त वाले हो जाएंगे, बहुत दूध देंगे, रिसोर्सेज होंगे, और जो बात नहीं मानेगा वो कहत का शिकार हो जाएंगे। तो असहाबे कहफ के साथ इसको रिलेट अगर करें, उस दौर में बादशाह था, नाम था दकियानूस।
اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میری بات مانو. وہ مشرک تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا کرتا تھا, اور لوگ جو مان جاتے تھے انہیں انعام و اکرام سے نوازتا تھا, جو نہیں مانتے تھے انہیں سزائیں دیا کرتا تھا. اصحاب کہف نے ان کی بات نہیں مانی. وہ اس کا ایک محل تھا, he was having a palace جس کے اندر یہ آفر تھی. انہوں نے اس محل سے ہجرت کر لی. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ محل کمفرٹ زون تھا. جو اس محل میں رہ کر اس محل والے کی بات مان لیتا وہ بچ جاتا. دنیا کے اندر اس کو بڑے عیش و عشرت مل جاتے, لیکن اس محل کو چھوڑنا بڑا ضروری ہے. اور آج کے دور میں وہ محل کیا ہے؟ وہ آپ کا کمفرٹ زون ہے, وہ آپ کا کیریئر ہے, وہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے, جہاں پر بڑا پیسہ ہے اور بڑی شہرت ہے اور بہت کچھ وہاں پہ فالوورز, لائک, شیئرز وغیرہ سب کچھ بہت زیادہ ہے. لیکن وہ بھی دجال کی طرح اور دقیانوس بادشاہ کی طرح ایک غلط آفر ہے جس کو نہیں ماننا. اور آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی مرضی کا سچ کریٹ کرنے کی طاقت اختیار کر چکی ہوئی ہے. اور یہ دیکھ لیں آپ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل نیریٹیوز بنا رہی ہے, اپنی مرضی کا بیانیہ بنا لے گی, ایک دم سے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو قرار دے دے گی. تو اگر آپ ہر چیز کو, خاص طور پہ اپنی زندگی کو مشین کی اور سکرین کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں, تو یاد رکھیے دجال تو اس سے کوئی اور بڑی سپر ٹیکنالوجی لے کر آئے گا, اس کے جال سے ہم کیسے بچیں گے؟ دجالی پیٹرن پر یہ سورت ہمیں کس طرح گائیڈ کر رہی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں سورت کا آپ کو مختصر تعارف دے دوں. سورہ کہف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, 12 رکوع ہیں, 110 آیات ہیں. کہف کا مطلب ہے غار. مینلی سورہ کہف میں 4 ٹاپکس ہیں. آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 26 تک وہ 7 اصحاب کہف جو اولیاء اللہ ہیں ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا. آیت نمبر 83 سے 99 تک بادشاہ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا, جو دنیا پر حاکم تھے اور مشرق اور مغرب میں بڑی دور تک سفر کر کے تشریف لے گئے. اور آیت نمبر 32 سے 44 تک 2 مردوں, 2 میلز کا واقعہ بیان کیا گیا, جن میں غیر مسلم ایک مسلم ہے, اور بڑے بہترین انداز سے دنیا کے ایک اہم حقیقت کی منظر کشی کی گئی. اس کے علاوہ بھی مضامین ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس کا ذکر بھی موجود ہے. ایکچولی مشرکین نے 3 کویسچنز کیے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. روح کے بارے میں پوچھا, حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا, اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا. روح کے بارے میں جواب سورہ بنی اسرائیل جو سے پہلی سورت ہے اس میں دے دیا گیا. اصحاب کہف اور ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جواب وہ سورہ کہف میں دیا گیا. دجال دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر منوپلی بنا کر لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹائے گا, بتائے گا ریسورسز اس کو ملیں گے جو میری بات مانے گا. سورہ کہف کے اندر جو 2 مردوں کی مثال دی گئی, ایک غیر مسلم ہے ایک مسلم ہے, اور جو غیر مسلم ہے اس کے پاس کھجوروں کے باغ ہیں, اس میں انگور بھی ہیں, بیچ میں نہر بھی چل رہی ہے, سونا چاندی کنبہ قبیلہ بہت زیادہ ہے. اور وہ جو مسلمان ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے خدا ترس بندے ہیں. یہ جو غیر مسلم ہے اس کو پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک دن یہ اپنے مسلمان بندے کو ساتھ لے جاتا ہے اور باغ میں جا کر کیا کہتا ہے, نمبر 1 میرے پاس قبیلہ ہے, کنبہ ہے, مویشی ہیں, بہت زیادہ فصلیں ہیں, پھل ہیں, اور میں بہت امیر ہوں. نمبر 2 میں قیامت پر ایمان نہیں رکھتا جو تم کہہ رہے ہو, اور اگر قیامت آئے گی بھی تو میں قیامت میں بھی اچھی جگہ پر ہوں گا جیسے میں اس دنیا میں اچھی جگہ پر ہوں. یہ بات سن کر جو مسلمان ہیں, خدا ترس ہے, ایمان والے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تجھ پہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ رب جس نے تجھے نطفہ سے انسان بنایا اور انسان کے بعد تجھے ایک عقل دی, تو کیوں اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا؟ یہ سب کچھ پلٹ سکتا ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا, وہ جو بندہ اتراتا تھا, متکبر تھا, غرور کرتا تھا, بجلیاں گری, اس کا سارا کھیت کھلیان سب تباہ و برباد ہو گئے. اور آج اس دجالی پیٹرن کو دیکھیے, ہر جگہ پہ دولت کو ہی عزت کا معیار بنا دیا گیا ہے. یاد رکھیے اگر آپ کی ذات کی قیمت اساسوں سے جڑی ہوئی ہے تو وہ بندہ جو معیشت پر کنٹرول کرتا ہے وہ آسانی سے آپ کی ذات کو ہیک کر لے گا, چاہے وہ دجال ہو یا دجال کا کوئی بھی شارٹ ورژن ہو. اور پھر دجال میکسیمم ورلڈ پر قابض ہو جائے گا, اس کے پاس حکومت آ جائے گی. اور یہاں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ پوری دنیا پر حاکم تھے, مشرق تک گئے, مغرب تک گئے, لیکن اتنی شان و شوکت, اتنی بڑی سلطنت کے باوجود آپ نے اللہ کے بندوں کی مدد کی, کمزوروں کا ساتھ دیا یاجوج ماجوج کے خلاف. So it means that when you have been given authority, when you have been given this much wealth, it's a trust and you should help the needy, the poor. اور ہاں حضرت خضر علیہ السلام والے واقعے کو تھوڑا سا میں ڈیل کرتا چلوں. وہ جو کشتی آپ نے توڑی تھی نا, وہ 10 بھائیوں کی تھی, اس میں 5 اپاہج تھے اور 5 سارا دن روزی روٹی کمانے کے لیے کشتی چلاتے. کشتی جس جگہ جا رہی تھی نا, وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا. وہ ٹھیک کشتی کو دیکھ کر اس پہ قبضہ کر لیا کرتا,
جو کشتی تھوڑی ٹوٹی پھوٹی ہوتی اس کو چھوڑ دیتا, تو 4-5 تختے گر جائیں چل جائے گا, کشتی تو باقی رہے گی نا. اور وہ جو بچہ جس کو قتل کیا گیا وہ پیدائشی مشرک تھا, اس کے والدین بڑے نیک تھے اور گمان تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کے انہیں بھی گمراہ کر دے گا. اور پھر اللہ نے انہیں بیٹی دی جو نبی کے عقد میں آئی, اور پھر ان کی نسل میں اور نبی ہوئے جس سے امت کو فائدہ ہوا. اور وہ جو دیوار سیدھی کی تھی وہ 2 لڑکوں کی تھی, اسرم اور سریم کی. ان کی 8ویں 9ویں پشت میں جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا, اور انہوں نے ایک خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپایا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ دب جاتا. آپ نے دیوار ٹھیک کر دی, حالانکہ ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی. دیوار ٹھیک کر دی تاکہ بچوں کو, یتیموں کو وہ خزانہ مل جائے. اور اس واقعے سے میں 3-4 سبق بھی ملتے ہیں. شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے کبھی لانگ ٹرم بہترین بینیفٹ کو اگنور نہ کریں. تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہے لیکن فوراً مل رہا ہے, چھوڑ دیں. آگے تھوڑی سی مصیبت اور کاٹ لیں لیکن بڑے فائدے پر اپنی نظر رکھیں. آپ جس سفر پہ جا رہے ہیں اگر مشکلات نہیں آ رہی, ہارڈشپس نہیں آ رہی, یاد رکھیے گا آگے انعام بہت چھوٹا سا ہے. اور پھر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طے ہوا تھا کہ وہ کلام نہیں کریں گے, کلام کریں گے تو پھر جدائی ہو جائے گی. اس سے یہ سبق ملتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے اور جدائی کی صورت بڑھ گئی ہے تو ایک دم سے اس کو جدا نہ کریں بلکہ 1-2-3 چانسز ضرور دیں. ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ سورہ کہف 2 جمعوں کے درمیان نور ہے. ایکچولی جس معاشرے میں راہ جا رہا ہے, جو میں نے ایکسپلین کیا, وہ ایک دجالی پیٹرن ہے. دل پہ, دماغ پہ گند مٹی چھا جاتی ہے. سورہ کہف پڑھیں گے تو اب کیا ہوگا, وہ مٹی چھٹے گی, معرفت ملے گی, دل کے دروازے کھلیں گے اور آپ کا پورا سسٹم ری بوٹ ہوگا اور آپ ہر دجال کے جال کو آسانی سے بھانپ لیں گے. دیکھا جائے تو دس دجالی سسٹم از فلی ایکٹیویٹڈ وتھ کمپلیٹ ویگر. دیکھیں آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آپ کی ہر خواہش کا ایک مشین کو پتہ ہے. مشین کو پتہ ہے کہ آپ کی میموریز کیسے ایکیومولیٹ کرنی ہے, آپ کس چیز کو اڈیپٹ کر رہے ہیں اور آپ کیا آگے چاہ رہے ہیں. تو دجال کی بھی ایک آنکھ ہوگی جس کے ذریعے سب کو آبزرو کرے گا. تو یہ جو موبائل کے کیمرے کی آنکھ ہے یہ کیا پیٹرن دکھا رہی ہے, سب کچھ آپ کا پتہ ہے اس کو. معیشت, تیل, ایگو, پیسہ, آج یہ چیزیں کتنی اہم ترین نظر آ رہی ہیں ہمیں. تو سورہ کہف ایک انٹیلیجنس سسٹم ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. تو آپ اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں, تو انہیں سورہ کہف کی تلاوت کا کہیے, خود بھی تلاوت کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مضامین کو سمجھیے, بار بار دہرائیے. جو لیسن, جو سبق سورہ کہف ہمیں دے رہی ہے اس کو اپنے ذہن میں انگریو کر لیجئے. اور اس بات کو سمجھیے کہ جب سارے لوگ, سارا ہجوم ایک سمت میں جا رہا ہے, ہم نے الگ سے کھڑے ہو کے اپنی شناخت کے بارے میں بتانا ہے تو کس انداز سے بتانا ہے. بظاہر بہت بڑی آزمائش کے پیچھے کتنی بڑی رحمت پوشیدہ ہو سکتی ہے, اس بات کو سمجھنا ہے اور تمام مادی تقاضوں سے اوپر روح اور ایمان کو جگہ دینی ہے.